بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں۔ ابھی تک ہم قومی ہمدردی تک کا کام مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم سبق رشتہ ناطہ پڑھیں گے جو کہ محمد حسین آزاد کا تخلیق کردہ ہے۔ سبق کی شروعات کرنے سے قبل ہم مصنفہ مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ آپ کا نام محمد حسین آزاد تخلص شمس العلماء خطاب تھا۔ والد کا نام مولوی محمد باقر تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور پھر ذوق کے شاگرد ہو گئے۔ اعلیٰ ثانوی تعلیم دلی کالج سے حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ 1857 کا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ آزاد کے والد کو ایک انگریز کے قتل کے الزام میں سزائے موت ہو گئی۔ انہوں نے بمشکل اپنی جان بچائی اور لکھنؤ پہنچے، لیکن یہاں بھی حالات سازگار نہ پا کر لاہور آ گئے اور تعلیم سے منسلک ہو گئے اور درسی کتابیں تیار کیں۔ نیز گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی کے استاد رہے۔ لاہور میں انجمن پنجاب کے سیکریٹری کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ اور اگر محمد حسین آزاد کی تصنیفات کی بات کی جائے تو اس میں آب حیات، نیرنگ خیال، دربار اکبری، قصص الہند، مکاتیب آزاد اور نظم آزاد قابل ذکر ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا سبق کا مختصر سا تعارف۔ اب باقاعدہ سبق کی وضاحت کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کا نام ہے رشتہ ناطہ۔ رشتہ ناطہ سبق جو ہے اس میں محمد حسین آزاد رشتوں کی قدر و قیمت بتا رہے ہیں یا رشتوں کے بارے میں وضاحت کر رہے ہیں۔ کس طرح ان کا خیال یہ ہے کہ رشتے آج کل کے زمانے میں بھی اور ان کے دور میں بھی رشتوں کی قدر میں کمی ہو رہی ہے، حقوق ادا نہیں کیے جا رہے اور فرائض سے غفلت برتی جا رہی ہے۔ ہمارا یہ سبق جس کا انتخاب ہم نے درسی کتاب سے کیا ہے، رشتہ ناطہ، یہ مضمون بھی اسی تناظر میں لکھا گیا ہے۔ آزاد نے اس مضمون کو مسلمانوں کی بکھری ہوئی سوچ کو ایک راہ دکھانے کے لیے لکھا ہے کہ رشتے جو کہ خدا کی طرف سے ہیں، اللہ نے بنائے ہیں۔ سبق کی شروعات جو مصنف کرتے ہیں وہ کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ رشتہ ایک خدائی پیوند ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جوڑے گئے ہیں، اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہیں۔ چاہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہو، بہن بھائی کا رشتہ ہو، اولاد کا رشتہ ہو، کسی کا بھی ہو، یہ سب اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، یہ ٹوٹ نہیں سکتے۔ لہٰذا مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو چیز اللہ کی طرف سے ملی ہے تو ہمیں اس معاملے میں اللہ کو راضی رکھنا ہے، اس معاملے میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اور کس طرح کرنا ہے کہ جو رشتے اللہ نے تحفتاً دیے ہیں انہیں نبھانا ہے، انہیں مضبوط کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں ہر رشتہ، ہر ناطہ اپنی جگہ اہم ہے۔ اگر ہم اپنے کسی رشتے سے، چاہے وہ ننہالی ہو، ددھیالی ہو، بہن بھائی کوئی بھی، بے رخی کا برتاؤ کریں گے نا تو کل کو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ خاندان میں جو بزرگ ہوتے ہیں نا، ان کی عزت کرنے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ اس سبق میں اس چیز پہ بہت زور دیا ہے کہ بزرگ اللہ کی نعمت ہوتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ان کی خدمت کر کے فائدہ حاصل کرنا ہے، خصوصاً اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے جن کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ والدین جو کہ ہماری پیدائش اور پرورش کا ذریعہ ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ان کی خدمت کرنی ہے، ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہے۔ ہمارا ان کے ساتھ جو اللہ نے قدرتی طور پر ایک رشتہ جوڑ دیا ہے، ہمیں اس رشتے کو نبھانا ہے اپنے فرائض ادا کر کے، کیونکہ اللہ کی خوشی والدین کی خوشی میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی اطاعت کریں، انہیں خوش رکھیں۔ اور اسی طرح اگر ہم روحانی والدین کی بات کریں تو اساتذہ ہمارے روحانی والدین ہیں، ان کا بھی ہمیں احترام کرنا ہے، ان رشتوں کو بھی ہمیں مقدم سمجھنا ہے۔ ہمیں یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ ہر رشتہ اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کردہ ہے۔ سبق ریڈ کرتی ہوں۔
محمد حسین آزاد کہہ رہے ہیں کہ رشتہ ایک خدائی پیوند ہے جو کہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، جو بات کہ خدا کی طرف سے ہو ہم کو بھی چاہیے کہ اس کی پیروی کریں اور اس کی مضبوطی کو قوت دیں۔ یعنی اللہ کی طرف سے ہمیں رشتہ جس قدر مضبوط دیا گیا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسے نبھانے کی کوشش کریں، کیونکہ علاوہ خودسودی خدا کے دنیا کے کل فوائد اور بہبود اور اپنائیت اور یگانگت پر منحصر ہیں۔ اللہ کی رضا کے علاوہ دنیا کے جتنے بھی فائدے ہیں اور بھلائی کے کام ہیں وہ کس چیز پر منحصر ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اپنائیت سے پیش آتے ہیں، مل جل کر پیش آتے ہیں۔ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں یہ کہہ رہے ہیں۔ مثلاً اگر ماں باپ کو اپنے بچے کی محبت نہ ہو تو اس کی پرورش ممکن نہیں۔ والدین اولاد کی پیدائش کا سبب ہوتے ہیں، ان کی پرورش کا ذریعہ ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ محبت بھی بے پناہ کرتے ہیں۔ اسی طرح بھائی بہن، چچا پھوپھی وغیرہ مختلف رشتہ دار جو ہر طرح سے ہمارے کاروبار میں معین و مددگار ہوتے ہیں۔ کاروبار یعنی ہمارے کام کاج میں زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے چلنا پڑتا ہے۔ دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں، ان کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا جو بھی رشتہ جڑا ہوا ہے ہمیں رشتے کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رعایت کرنا ہے، مروت کا طریقہ کار اختیار کرنا ہے اور ساتھ دینا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں ادب اور تعظیم اور رعایت دنیا کی بہبود اور کارروائی کے لیے ناگزیر ہیں۔ ناگزیر کا مطلب ہوتا ہے ضروری، یعنی بڑے ہیں تو ان کا احترام کریں، ان کے ساتھ تعظیم سے پیش آئیں اور رعایت مروت کے ساتھ پیش آئیں۔ دنیا کو بھلائی کی راہ پر چلانے کے لیے اور دنیا کا کاروبار یعنی دنیا کا کام بہتر طور پر چلانے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ آپ ادب و احترام کا رویہ ملحوظ رکھیں۔ اگر ہم کسی کے ساتھ بے ادبی یا بے توجہی سے پیش آئیں گے تو ہمارا کون ادب یا وقت پر کام کرے گا؟ مصنف یہاں واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ادب اور تعظیم ضروری ہیں، یعنی ہمیں چاہیے کہ اپنے رویوں میں دوسروں کے ساتھ نرمی لے کر آئیں، بے ادبی کے ساتھ نہ پیش آئیں، کیونکہ ہم اگر کسی کے ساتھ بے ادبی یا بے توجہی کے ساتھ پیش آئیں گے، کسی کی بات توجہ سے نہیں سنتے تو ہم کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ کوئی دوسرا ہمارے ساتھ ادب و احترام کا رویہ رکھے۔ اگلے پیراگراف میں مصنف کہہ رہے ہیں آج کل ایسا نازک زمانہ ہے کہ جن پر طرح طرح سے ہمارے حقوق ثابت ہیں وہ بھی ان کی طرف لحاظ نہیں کرتے، چجائے کہ ہم ان سے برخلافی کریں۔ یقین ہے کہ ہمیں زندگی دشوار ہو جائے گی۔ کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے بطور والدین اگر ان کے کچھ فرائض ہیں پرورش کی ذمہ داری تو ان کے کچھ حقوق بھی ہیں۔ اولاد ہونے کے ناطے اگر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم والدین کا ادب کریں تو ہمارے کچھ حقوق بھی ہیں۔ زندگی حقوق و فرائض کو ادا کر کے ہی چل سکتی ہے۔ آپ اگر صرف اپنا حق مانگ رہے ہیں اور دوسرے کا حق ادا نہیں کر رہے تو یہ نامناسب بات ہوگی اور پھر زندگی کی گاڑی صحیح طور پر نہیں چل سکتی۔ آگے کہہ رہے ہیں جو تم سے بڑا ہو اس کو بڑا سمجھو، جو تمہارا بزرگ ہو اس کی خدمت کرو، کیونکہ جب تک تم اس کی خدمت نہ کرو گے اس کے حق ادا نہ ہوں گے۔ رشتوں کا احترام سکھا رہے ہیں اس کے اندر۔ ایسا کون شخص ہے جو کوئی کمال ذاتی خود بخود حاصل کر بیٹھا ہو؟ مطلب کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے اندر خوبیاں ہوں یا صفات ہوں جو اس کی خود کی ہوں۔ جب آپ کو خوبیاں یا آپ کے اندر جو بھی صفات ہیں وہ آپ کو عطا کردہ ہی اللہ کی ہیں، اور جب آپ کے پاس جو نعمت موجود ہے آپ کو اس نعمت کو بانٹنا ہے۔ اگر آپ کے اندر رحم کی صفت ہے تو آپ نے دوسروں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا ہے، تب تو آپ صحیح طرح سے چل رہے ہیں، دوسری صورت میں آپ ناانصافی کر رہے ہیں۔ جو نعمت یا قدرت دنیا میں حاصل ہوتی ہے بزرگوں کے فیض پرورش سے حاصل ہوتی ہے، پس اس کا شکریہ تم کو ادا کرنا واجب ہے تاکہ خدا
اس کے ثمر سے تم کو کامیاب کرے۔ کہنے کا مطلب یہاں یہ کہ آپ اگر اپنے ذریعے سے کسی کو فائدہ پہنچا سکیں، فیض پہنچا سکیں تو ضرور پہنچائیے۔ اگلا پیراگراف ہے، اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے خدا تمہارا تم سے خوش ہوگا اور زیادہ تر عنایت و انعام فرمائے گا اور دنیا کے فوائد علاوہ اس کے رہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا رویہ رکھ رہے ہیں تو اللہ خوش ہوگا، دنیا کے فوائد تو اس کے علاوہ ہیں، اللہ خوش ہوگا۔ اس میں ایک لطف یہ بھی ہے، لطف کہتے ہیں مزے کو، کہ جب تم بڑے ہوگے تو اس طرح تمہارے خرد تمہاری خدمت کریں گے۔ خرد کہتے ہیں اولاد کو۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جو آپ کریں گے ویسا ہی آپ صلہ پائیں گے۔ بس یہ سلسلہ خدمت گزاری اور بہرہ یابی کا دین و دنیا میں اسی طرح جاری رہے گا۔ یعنی خدمت گزاری آپ اگر اپنے والدین کی کرتے ہیں، آپ کی اولاد بھی آپ کی خدمت کرے گی، جس سے دونوں جہان کی راحت اور نعمت حاصل ہوگی۔ اگلا پیراگراف ہے، اگر تم اپنے ماں باپ سے خود سر رہے تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے سرکش رہے۔ والدین کی نافرمانی اگر ہم کر رہے ہیں تو کیسے اس بات کا یقین کر لیں کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی؟ جیسا کریں گے ویسا ہی پائیں گے۔ اس وقت نا عقل مندوں کے نزدیک نہ خدا کی جناب میں کہیں تمہارے دعویٰ پیش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تم نے اپنے بزرگوں سے کیا سلوک کیا جو آج اپنے خردوں سے توقع رکھتے ہو۔ یعنی کہ اپنے بزرگوں سے اگر ہم نے برا سلوک کیا ہے تو ہم کیسے توقع رکھ لیں کہ ہمارے ساتھ ہماری نسلیں اچھا سلوک کریں گی۔ یہ مفید قاعدہ دنیا میں اس لیے باندھا گیا کہ جس شخص کو بزرگ کی تعظیم کی عادت ہوگی وہ خدا کی عبادت بھی دل سے کرے گا۔ جو ماں باپ کے حقوق پرورش اور محنت کو نہ مانے گا وہ خدا کے حقوق نعمت کو کیا پہچانے گا جو کہ آنکھوں سے بھی غائب ہے اور دیتا لیتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کا ہمارے ساتھ محنت کرنا ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر ہم نعمت خداوندی یعنی ماں باپ جو ہمیں نعمت کے طور پر اللہ کی پیش کیے گئے ہیں ہم ان کو نہیں مانیں گے تو اللہ تو اسٹوڈنٹس ہمیں نظر نہیں آتا، ہم اللہ کے احسانات کو کیسے مانیں گے؟ دنیا میں رشتے ناطے ہمیں دیے ہی اسی لیے گئے ہیں کہ ہم اللہ کے وجود کو پہچانیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں جو اس نے ہمیں والدین کی صورت میں اور رشتوں کی صورت میں عطا کی ہیں۔ اچھا آگے کہہ رہے ہیں، اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں خدا کا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس دنیا کو پیدا کیا جو تمہاری ضروریات سے مالا مال ہے۔ اللہ کے سامنے اگر ہم اپنی ضروریات پیش کرتے ہیں اللہ یقیناً اسے قبول کرتا ہے۔ اللہ تو مالا مال ہے، اللہ کیوں اپنے بندوں کی بات نہیں سنے گا؟ اس معبود کی عبادت و اطاعت بہرحال واجب اور فرض عین ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں برتنی ہے ہمیں۔ دوسرا مرتبہ ان کا ہے جو دنیا میں ذریعہ ہماری پیدائش اور پرورش کا ہیں، یعنی والدین، جن کی بدولت ہم نیستی سے ہستی میں آئے۔ نیستی کا مطلب ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہمارا وجود جن کے سبب ہے ان کی خدمت کرنا تو ہمارے لیے فرض ہے۔ انہوں نے ہمیں پرورش کیا، ہمارے ظاہر و باطن کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش کی۔ اگر ہمارے والدین ہمیں سنوارنے کی کوشش نہ کرتے تو ہماری آج کوئی وقت نہ ہوتی۔ جتنی اطاعت و تعظیم آدمی سے ہو سکے ان کے لیے بجا لانی چاہیے۔ ان کے احکام فقط ہمارے فائدے اور آرام کے لیے ہیں، ان کو خوش کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے اور در حقیقت وہ اپنی اطاعت انہی امورات میں چاہتے ہیں جو ہمارے واسطے دین و دنیا میں باعث راحت و آرام ہیں۔ تجربے سے معلوم ہوا کہ جو لڑکے اپنے ماں باپ کی اطاعت میں رہے وہ صاحب اقبال ہوتے ہیں، یعنی انہیں بلندی حاصل ہوتی ہے، اور جو ان سے برگشتہ رہتے ہیں وہ ہمیشہ بد اقبال و ذلیل خوار رہتے ہیں۔ مطلب کہ اگر والدین کی خدمت گزار نہیں ہوں گے تو ذلیل و خوار ہوں گے۔ بد اقبال کہتے ہیں بد نصیب کو، یعنی زندگی میں کامیاب ہونا ہے ماں باپ کا دامن تھام لیجیے، ان کی اطاعت کر لیجیے، بیڑا پار لگ جائے گا۔ اگر زمانے کے حالات کی طرف غور کریں تو ہزاروں مثالیں اس طرح کی نظر آئیں گی۔ صورت ان کی اطاعت کی یہ ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر رہو، ان کی مرضی اور خوشنودی کی جستجو رکھو کہ جس طرح ان کا جی چاہتا ہے وہی کام تم سے عمل میں آئے۔ اگر اس طرح نہ معلوم ہو تو عرض کر کے دریافت کرو اور جس طرح حکم دے عمل کرو، یعنی ماں باپ کی اطاعت آپ نے ہر صورت کرنی ہے۔
اگر اتفاقاً کسی سبب سے انہوں نے ایک کام کو نہ کہا ہو لیکن تم سمجھتے ہو، پس اس کے سر انجام میں دل سے کوشش کرو۔ مطلب کہ اگر والدین کسی کام کا آپ کو نہیں کہہ رہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے تو آپ ان کے کہے بغیر کر دیجئے۔ نشست و برخاست میں ان کی تعظیم کرنی چاہیے، انہیں آپ سلام کرنا چاہیے۔ نشست و برخاست اٹھنے بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں، ان کے سامنے بہت بولنا نہیں چاہیے، ان کی بات کو رد نہیں کرنا چاہیے، ان کے سامنے باادب بیٹھنا چاہیے، ان کے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ مطلب یہ کہ اسٹوڈنٹس والدین کی آپ نے ہر صورت اطاعت کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں استاد کا رتبہ بھی باپ کے رتبے کے برابر ہے، یعنی کہ ہمیں استاد کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ اساتذہ کو روحانی ماں باپ کہا جاتا ہے، ہمیں ان کی بھی فرما برداری کرنی ہے، ان کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹ، سبق کی طوالت کے سبق کی آدھی وضاحت کو یہیں تک موقوف کرتی ہوں۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ بقیہ سبق کی وضاحت کروں گی۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔